لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. برادران ملت، میرا عنوان جمعے کا دین پر استقامت. آج کے خطبے کا موضوع دین پر استقامت. میں نے اسی مناسبت سے سورہ فصلت یعنی حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کا انتخاب کیا، پھر سورۃ الاحقاف کی 2 آیتوں کا 13 اور 14 کا انتخاب کیا. ترتیب کے ساتھ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائی. کوشش کیجئے کہ ایکو نہ ہونے پائے، اس کا خیال کیجئے. چاہے ساؤنڈ میرا کمزور ہو کوئی حرج نہیں، اس کو بھی نکال چاہے نکال دیجئے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور دونوں کے درمیان اور تحت الثری میں بھی سب کچھ اسی کا ہے. برادران ملت، آپ کا میرا ایمان ہے اللہ جل شانہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے. نہایت درجے رحم کرنا اس کا شیبہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنی ذات کے اوپر رحم کو لازم کر لیا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ لئیم ہے. اور حدیث میں آتا ہے قدسی میں پروردگار اعظم فرماتے میری رحمت میرے غضب پہ چھا گئی. دوستو، زندگی اور موت کلیاً اسی کے اختیار میں ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مختصر فنا پذیر زندگی سے
کون حیات جاویداں کا توشہ تیار کرے گا؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور اس نے اس رزمگاہ حیات میں بندوں کو عقل و خرد کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور پھر آزمائش و امتحان کا دروازہ بھی اس نے کھول دیا. کہہ دیا تمہارا ایمان لانے کا لفظ استعمال کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم تو دیکھنا چاہیں گے کہ تم ہماری اس آزمائش میں کتنے اترتے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہ جائیں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ دنیا ایک امتحان کا ہے. اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کو اور ان مرسلین کے صدیقین کو، ان کے ساتھی شہداء کو، ان کے ساتھی صالحین کو اس دنیا میں پیہم ہر دور میں ایک کے بعد دیگر بھیجتا رہا، تاکہ ختمی مرتبت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ عظیم تر ذمہ داری سونپی. یہ خیر امت شہداء علی الناس داعیے الی اللہ امت وسط. یعنی یہ کہ یہ چار ذمہ داریوں کو اٹھانے والے، یہ چار مناصب کے حاملین سے یہ توقع کی جائے گی کہ اپنے فریضہ منصبی کو ادا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے. بس دوستو، فلاح پا گیا وہ گروہ جس نے اللہ کی مرضی کے حصول پر نقد حیات کو لٹا دیا. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جان لو لوگوں، حقیقت سے واقف ہو جاؤ، اللہ کی پارٹی ہی، اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے، فلاح پانے والی. اور ناکام و نامراد ہوا وہ گروہ جس نے شیطان کی حمایت کی، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے جدوجہد کی، شیطانی جماعت کا ساتھ دیا. قرآن پکار کے کہتا الا ان حزب اللہ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خبردار، جماعت خسارے میں رہنے والی جماعت سے تعلق رکھنے والا شیطان اور اس کے ساتھی خسارے میں ہے. جان لو کہ شیطان کی جماعت ہی خسارے میں رہے. دوستو، یہ بات ہم میں سے ہر شخص پر واضح. انبیاء کی قیادت میں اٹھنے والی اقوام کو شیطان سرکش کے لشکروں سے ہر دور میں سابقہ رہا. کیوں؟ چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. مگر یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ جنہوں نے مرضیات الہی کو پورا کیا بڑے عجز جزیل سے نوازے گئے. اس راہ کے توشے عشق و لگن و تڑپ، اس راہ کے توشہ سی مسلسل، اور اصلاح کا توشہ استقامت فی الدین، استقامت دین پر استقامت. تاریخ اقوام کی، ملتوں کی گواہ ہے کہ پروردگار عالم کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوئی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یعنی اللہ کی نگاہ میں گھر بیٹھ کے رہنے والے اور اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ خارزار وادیوں کو طے کرنے والے، ارے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے پوری استقامت کے ساتھ جان و مال کو قربان کیا، بھلا وہ کیسے برابر؟
قرآن ایک مقام پہ پکار کہتا، سورہ نساء آیت نمبر 95، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ سورہ نساء آیت 95۔ مسلمانوں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھے رہنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ کی کتاب کے ذریعے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا۔ کتنے خوش نصیب ہے امت مسلمہ کہ اللہ کی کتاب اس کے درمیان آج موجود ہے، بغیر ایک حرف کے تک تبدیلی کے۔ کیوں؟ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے، میں نے، ملت نے، قوم کے سرداروں نے نہیں لی، اللہ نے لیا، اللہ نے لیا۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ خالق اکبر، مالک الملک، الہ الناس، اپنے مخلوقات میں سب سے بڑی فضیلت ابن آدم کو دی، دین حق کو، ہدایت کو زندگی کا سب سے بڑا نصب العین قرار دیا۔ اس کے حصول کے لیے صبر و استقامت اور جذبہ عشق کی ضرورت کو ناگزیر بتایا۔ عشق، صبر، استقامت، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ دین پر استقامت، یہ ہے اصل ٹاپک۔ دین پر استقامت کا اعلیٰ ترین نمونہ زمین پر انبیاء کرام کا ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت نوح کا تقریباً 1000 سال، اللہ اکبر، پوری استقامت کے ساتھ دعوت اللہ کے کام میں لگا رہنا۔ 950 برس کے بعد 80 آدمی، اللہ اللہ، 80 آدمی ایمان لاتے ہیں۔ کیا آزمائش حضرت نوح کی! بیوی دشمن، بیٹا کٹ گیا، قوم کٹ گئی، پوری دنیا دشمن بن گئی، لیکن پوری استقامت کے ساتھ الہ واحد کی دعوت پر حضرت نوح جمے رہے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، سٹیا گئے ہیں یہ صاحب، کشتی تیار کر رہے ہیں، زمین پہ کشتی چلائیں گے، دماغ ان کا کیا ہو گیا ہے؟ لیکن دنیا نے دیکھ لیا، وہی کشتی جس کا مذاق اڑا گیا تھا، جودی پہاڑ پہ ٹک گئی۔ بیٹا ختم، بیوی ختم، قوم تباہ، اور اللہ نے اپنے فضل سے حضرت نوح کو بچا لیا۔ میرے دوستو،
کو اندازہ ہوگا کہ یہ استقامت حضرت نوح نے دنیا کے سامنے، سیدنا ابراہیم پر جب حق کا انکشاف ہوا، حق کے کھلتے ہی آپ نے ایکسپٹ کر لیا، قبولیت حق، انکشاف حق، قبولیت حق، اور پھر دعوت حق، انکشاف حقیقت، قبولیت حقیقت، پھر دعوت حقیقت، دعوت۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے اقتدار سے ٹکر، آپ نے دعوت دی سورج کے پرستاروں غلط، چاند کے پرستاروں غلط ہو تم، اس ستارے کے پرستاروں غلط ہو۔ ارے ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ وہ خود فراقی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا؟ تو آپ نے دیکھا دنیا دشمنی پر آ، وقت کا اقتدار، نمرود دشمن بن گیا، کہا کہ لاؤ اس شخص کی سزا آگ ہے، آگ میں ڈال دو۔ اس وقت بھی نو کمپرومائز، نمرود میں تجھ سے مسالے نہ، پوری استقامت کے ساتھ آپ نے کہا جلوں گا، آگ لگتی ہے جلوں گا، لیکن استقامت سے ہرگز لرزہ ذرا برابر بھی لغزش نہ کرو۔ دنیا نے دیکھ لیا، نارے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے، اور پھر اس استقامت کا اندازہ کرو کہ جب بیٹے کو پٹک دیا زمین کے اوپر، فلما اسلما وتلہ للجبین، ماتھے کے بل آپ کو گرایا۔ اس وقت کی استقامت کی کیفیت پہ غور کرو حضرت ابراہیم، اور اس بیٹے کی استقامت پہ غور کرو اسماعیل کے۔ بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور اس استقامت یافتہ فرزند جلیل کو دیکھو، کہتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے وہ کام جس کو اللہ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں۔ اللہ اکبر! کیا استقامت کا پیکر باپ بیٹا! اور میرے دوستو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بات، لگاتار کشمکش فرعون سے، ہم کشمکش، آبادی کے اندر مخالفت کا ایک طوفان، اور حالت یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے ارے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے، آخر کیا بات ہے ہم پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑ رہی ہے؟ برجستہ ایک جواب حضرت موسیٰ نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، انشاءاللہ تم دیکھو گے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہماری راہیں کھول دے گا، تم فکر مت کرو۔ پھر اسی فرعون کے دربار کے اندر آسیہ کی استقامت کا اندازہ کرو۔ جانے دو یہ سب چیزیں اپنے مقام، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت کا امتحان۔ اللہ اکبر! شیب ابی طالب کی گھاٹی پہ ہم 3 سال لگاتار آپ کا خاندان مقید، اندازہ کرو 1 دن 2 دن 1 مہینہ ہے استقامت کا نمونہ تم دیکھتے ہو۔ پھر آپ جانتے ہیں شیب ابی طالب سے لے کر طائف تک، فتح مکہ سے لے کر مدینہ و تبوک تک، اس دوران بدر و احد و حنین اور احزاب، خوفناک جان لیوا ماری کے افراد دشمن
ابو جہل جیسے، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، دشمن، گروہ دشمن، پورا قریش دشمن، جماعتیں دشمن، قبائل سے سابقہ، اور اس دوران میں صحابہ اکرام کی حالت بھوک اور فاقہ کشی سے پریشان۔ صحابہ نے کہا حضور ہم اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ حضور نے کہا آؤ مجھے دیکھو، 2 پتھر میں نے باندھ رکھا ہے اپنے پیٹ کے اوپر، لیکن صاحب پیکر استقامت آپ اور آپ کے صحابہ دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کر دیے کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے، مگر جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں ہم اس کو کبھی بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ سے مرضی کی، حضور نے فرمایا عائشہ تیری قوم سے میں بڑا ستایا گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی مجاہدین کے مقدر کر دی، ان کے درجات کو بلند کیا۔ یار یاد کرو، وہ صدیاں یاد آتی ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی، مجھے جب عہد حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، مجھے جب عہد حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں، تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولو الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ پھر کہا گیا کہ دیکھو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، راہ خدا میں جد و جہد کرو جیسا کہ کرنے کہا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ ہماری راہ میں جو لوگ کی جد و جہد کرتے ہیں، نشان راہ ان پر ہم کھول دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور کے صحابہ نے استقامت کے پیکر بن کر کیا دعوت حق کی راہ میں صرف ربنا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، استقامت۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پھر کہا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ثابت قدم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، مستقیم ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھی، جو کچھ کہ اللہ نے حکم دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، خطار اندر خطار۔ اب بھی دعوت اسلامی کا راستہ دوستو سخت آزمائشوں کا راستہ، استقامت کا طالب، مضبوط و مستحکم کردار کا داعی، دنیا کے آلام و مصائب میں بیماریاں رلاتی، بیماریاں پیسہ خرچ کراتی، بیماریاں آدمی کے بدن کو کپ کپی میں مبتلا کرتی، لیکن استقامت بیماریوں میں، نفسانی ترغیبات کے مقابلے میں استقامت، یہ نفس جو اندر سے برائیوں کی طرف، اسی لیے حضور دعا کرتے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم آپ کی پناہ مانگتے پروردگار نفس کی شرارتوں سے۔ نفسانی ترغیبات کے مقابلے میں بندگی میں استقامت، دعوت اللہ کے کام میں استقامت، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ارے ان کے ساتھ پروردگار عالم اٹھائیں گے جنہیں انبیاء کہتے ہیں، شہداء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، صدیقین کہتے ہیں، کتنے تقدیر والے اور کیا ہی اچھے رفیق ہے یہ، وحسن اولئک رفیقا، کتنی صحبت
کتنی شاندار صحبت جنتوں میں. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جنت کے درخت کے اندر ایک درخت کا سایہ اتنا کشادہ ہوگا کہ ایک سوار 100 برس تک اس سائے میں چلتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا، سوار اس مقام پہ تھک جائے. اللہ کیسی جنت ہے ہم نہیں جانتے. پروردگار عالم نے ارضها السماوات والارض کے مطابق جنت کو بنایا ہوگا، کس چیز کی طوالت ہوگی خدا تو بہتر ہے. تو میرے دوستو، استقامت نفسانی ترغیبات میں، بندگی میں، دعوت اللہ کے کام میں. کیا تاریخ حضرت بلال کی استقامت کو بھول سکتی ہے؟ کوئی مسخرہ گزرتا ہوا، سینے پہ پتھر پڑا ہوا ہے حضرت بلال پہ. ایک شخص گزرتا بہت پکار رہا تھا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کہاں ہے تیرا وہ احد پکار رہی ہے، تیری مدد کو تو نہیں پہنچ رہا. آپ کی بے ساختہ جواب، ارے نادان، کیا ایمان کا اتنا امتحان بھی نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، اتنا امتحان بھی پروردگار عالم نہ لے گا. تو دوستو، آپ کو معلوم ہوگا حضرت خباب کے ساتھ کیا معاملہ. کپڑے لتے چھین دیے، تجارت سے روک دیا، ختم. ایک کتا، ایک تیبن کے ساتھ آپ نکل گئے. حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ دیکھو یہ استقامت کی پیکر ہستیاں ہیں یار، جن کی مثالیں میں دے رہا ہوں. حضرت سمیہ تاریخ اسلام کی شہید خاتون، تاریخ نے ایک شہید کی حیثیت سے سمیہ کو ریکارڈ کیا ہے. پھر خاندان یاسر کا ایک ایک فرد کے اوپر جو مصیبت ٹوٹ پڑی، حضور کی دعا تھی آل یاسر پر خدا کی رحمت ہو. خاندان یاسر، باپ بیٹے بچے لگ گئے خدا کی راہ، قربانیاں قربانیاں قربانیاں. تو میں آپ سے کہوں گا، مارے تبوک کے موقع پر کتنی بڑی نازک قسم کی آزمائش تھی. غسان کا جب لیٹر ملا حضرت کعب کو، کعب بن مالک کو، تو وہ لکھتا ہے تمہارے صاحب تم سے ناراض ہیں، آ جاؤ ہم تمہاری پذیرائی کریں گے. حضرت کعب بن مالک غضبناک ہو گئے، لیٹر کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے پرزے کر کے ٹھوکر پہ اڑا دیا. اور آپ کا حال کیا تھا؟ ایک نظر حضور کی، نگاہ لطف و کرم میرے حضور کی مجھ پر ہو جائے. نہ منصب نہ دولت، نظر چاہیے مجھے، آپ کی ایک نظر چاہیے. حضور کے آنکھوں کا اشارہ، ترس رہے حضرت کعب، میرے حضور مجھے دیکھ لیں، میرے حضور مجھے دیکھ لیں، ایک نظر محبت. مرارہ بن نبی، حضرت ہلال بن امیہ ستونوں سے مسجد نبوی کے باندھ لیے ہیں اپنے آپ کو جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آئے گا. استقامت، کیسی استقامت میرے دوستوں معلوم ہوتا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ کے ایمان لائے، ہجرت کیے، راہ خدا میں جد و جہد کیے، یعنی ہجرت کر کے خاموش نہیں بیٹھے رہے، وہاں بھی جد و جہد کا سلسلہ فی سبیل اللہ رکھا، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، حقیقت یہ ہے یہی مومنین سچے ہیں. دوستو آخر میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ وعلی النفخ فی العسر والیسر. اس کے بعد کا آخر میں کہا گا حق بات کا اعلان.
اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی اس بات پر، ہم سنیں گے، مانیں گے، سماع و طاعت کریں گے، اور تنگی ہو کے خوشحالی ہر حال میں خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، حق بات کہیں گے، حالات کا رخ کیسا ہی کیوں ہو۔ یہاں تک کہ لو متلائم کا لفظ ہے، لوگوں کی لعنت و ملامت کی پرواہ کے بغیر حق کہنا، یہ ریکارڈ ہے، تاریخ یہی ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، بہترین دور میرا دور، میرے بعد کا دور، پھر ان کے بعد کا دور۔ تو دوستو، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے وعدہ لیا، اس بات کا وعدہ لیا، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ دوستو، تم اپنے مقام کو پہچانو، سوچ کے دیکھو تم کون ہو۔ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، آئے ہائے اقبال کیسا ہوشیار کرا، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ دنیا کو ہے پھر ایک بار، ماری کہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ یہ درندے، یہ مغربی درندے پھاڑ کھا رہے ہیں تہذیب و تمدن کے نام کے اوپر، اقوام جہاں کے کلچر کو، تہذیب کو، مذاہب کو نگل جا رہے ہیں، اور مادہ پرست برابر اس نظریے کو پیش کر رہے ہیں، کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا ونحیا وما نحن بمبعوثین، ارے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنا جینا سب کچھ اسی طرح میں جائے۔ لیکن اسلام ایک مکمل نظریہ حیات کا حامل دین پکار کے کہتا ہے نہیں، مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لا ریب، اللہ تم سب کو ایک دن جمع کرے گا۔ اس نظریے کے مقابلے میں یہ نظریہ، اللہ تم کو جمع کرے گا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ارے اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو میرے دوستو، آج مسلم ملکوں کے اندر سونے کے ذخائر، تیل کے ذخائر اور طرح طرح کے معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ مغربی اقوام للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وحشت ناک چیز ان کے لیے عالم اسلام میں تحریکات اسلامی کا عروج ہے۔ نوجوانوں میں بیداری کی لہر آ رہی ہے، ہر جہت اسلام کا مطالبہ قبولیت اختیار کرتا جائے۔ بتاؤ اس موقع پہ تمہارا میرا کام کیا ہے؟ عزم سفر چاہیے ہم نشیں، عزم سفر چاہیے ہم نشیں، مشکلیں بخش دیتی ہے خود حوصلے، عزم تو کرو، ارادہ تو کرو میدان میں ٹکنے کا، اور پھر زخم دل سوزے دروں خون جگر مانگے ہے، ہم سفر راہ وفا سادے سفر مانگے۔ تو دوستو، میں کہوں گا یہ وقت ہے ایک جنون کی کیفیت، اے جنون عشق صد شکریہ، کتنے قید خانے تجھ سے آباد ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ آپ کو ایک اچھا چاہے، اس ملک میں اللہ نے امت مسلمہ کو بڑا شاندار چانس عطا کیا، یار چھو اس چانس کو کھونا ہے۔ جماعت کا مطالبہ کیا؟ اللہ کا دین اس بر صغیر ہند کے اندر بڑے آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھے گا۔ ذرا تم ہمت کر لو، ذرا تم میدان میں آ جاؤ، دیکھو کہ نتیجے کتنی شاندار قسم کے نکلتے۔ بس ان آیات کے بعد، ان باتوں کے بعد میں خطبہ اولیٰ کو ختم کرتا ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔